بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا اور آپ سے چاہوں گا کہ میرے لیے کریں کہ میں مجلس پوری طرح سے پڑھ سکوں، اور درمیان میں جو مجھے اس وقت ایک کسالت ہے اور ایک عارضہ ہے اس سے محفوظ رہوں اور مجلس پوری ہو جائے۔ ایک صلوات اور بلند کیا اللہ۔ سورہ مبارکہ قصص ہے، آیت نمبر 5 ہے، اور اس آیت کا جو یہ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے، اور اللہ کا ارادہ اور ہمارا ارادہ تو ایک جیسا نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ تو بن کے ٹوٹتا ہے، اور اللہ کا ارادہ جب بن جاتا ہے تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی ارادوں کے ٹوٹنے سے ہے۔ تو اللہ کا ارادہ ہے، ایک تو یہ کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ کے ارادے کا اعلان ہے، پھر دوسرے اس آیہ کریمہ میں اللہ کے احسان کا اعلان ہے۔ اس نے احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے ان لوگوں پر کہ اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پر، اور یقیناً کرم کے مستحق وہی ہوں گے، احسان انہی پر ہوگا، اللہ کی توجہ انہی پر ہوگی کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر زمین پر اپنے زندگی کو گزارا ہوگا، اپنے امور کو گزارا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ کا کرم بھی انہی پر ہوگا۔ تو دوسرا عنوان اس آیت کے اندر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پھر اللہ نے ارادہ کیا ہے اپنے ایک احسان کا، اپنے ایک کرم کا، اور وہ ارادہ اور وہ کرم اس کا یہ ہے کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جنہیں زمین پر کمزور رکھا گیا ہوگا، جنہیں زمین پر کمزور رکھا گیا ہوگا، انہیں اللہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے، زمین کا اختیار انہی کو دینا چاہتا ہے۔ جنہیں لوگوں نے زمین پر کمزور رکھا ہوگا، اللہ انہی کو خلیفہ بھی بنانا چاہتا ہے، اور اللہ انہی کو وارث بھی بنانا چاہتا ہے۔ یعنی خلافت ہے سیاسی اختیارات، اور وراثت ہے معنوی اختیارات۔ یعنی جو انہیں سیاسی طور پر مانے گا یہ ان کے بھی بڑے ہیں، جو نہیں مانے گا یہ ان کے بھی بڑے ہیں۔ اللہ طے کرے گا کہ تمہارا بڑا کون ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کا یہ ارادہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے، نُرِيدُ میں نے ارادہ کیا ہے، یہ میں کا لہجہ، میں کا انداز، یہ میرا ارادہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں ان پر احسان کروں، میں ان پر کرم کروں۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین پر مستضعف قرار دیا گیا ہے، زمین پر کمزور بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب رہنے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس وادی میں نہ جاؤں کہ کہاں کہاں کوشش کی گئی کہ اس گھرانے کو کمزور بنایا جائے، یعنی انہوں نے اپنے دانش میں کہاں کہاں اس گھرانے کے ساتھ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ۔ میرا مضمون، میں اپنی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کر کے اپنا مضمون بھی آپ کے حوالے کروں گا کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے، میں احسان کرنا چاہتا ہوں ان کے اوپر کہ جنہیں زمین پر کمزور رکھا گیا ہے، استضعاف کا شکار کیا گیا ہے، انہیں کمزور کیا گیا ہے، انہیں رہنے نہیں دیا گیا، انہیں جینے نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ مشکلات اور مسائل اور مصائب کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ تو جنہیں زمین پر استضعفوا فی الارض، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم الائمہ،
ہم نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ انہی کو میں امام قرار دوں گا، میں امام قرار دوں گا، اللہ انہیں امام قرار دے گا۔ یہ بحث بھی بڑی حسین ہے کہ امام بنانا کس کا کام ہے۔ یہ آیہ کریمہ بہت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، اور جو جس کا کام ہے وہی کرے گا تو کام ہوگا، ورنہ تم کسی کو بنا لو گے وہ امام نہیں ہوگا۔ جس کا جو کام ہے وہی کرے گا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم انہیں امام قرار دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں وارث قرار دیں۔ کس کا وارث قرار دیں؟ پوری زمین کا وارث، پوری زمین کے اوپر۔ اچھا، یہاں زمین سے مراد یہ ایک سیارہ نہیں ہے، زمین سے مراد وہ جو 10 سیارے ہیں ان میں سے ایک نہیں ہے، بلکہ زمین سے مراد وہی ہے جو حضرت آدم کی خلافت کے موقع پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے، میرا کام بنانا ہے، میرا کام بنانے والا ہے۔ خبر نہیں دے رہا اللہ کہ کل ایسا ہونے والا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کل میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہیں بنانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ خلیفہ ہم ہیں کون جو ہمیں بنانے سے پہلے وہ بتائے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں جائل اسم فاعل ہے، یعنی میرا کام ہی خلیفہ بنانا ہے، میرا کام بنانا ہے، تمہارا کام ماننا ہے، بنانا نہیں ہے۔ بنانا میرا کام ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، میں نے یہ طے کیا ہے کہ زمین پر جنہیں کمزور کیا گیا انہیں امام بناؤں اور انہی کو وارث قرار دوں۔ زمین سے زمین سے اللہ کی مراد، اس آیہ کریمہ میں اللہ کی مراد، زمین سے مراد ایک خاص خطہ نہیں ہے کہ وہاں ہے اور وہاں نہیں ہے۔ اگر یہ تصور کریں گے تو اس کا مطلب ہے زمین پر ہے، چاند پر نہیں ہے، زمین پر ہے، مریخ پر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ زمین جو مراد دے رہا ہے وہ وہی مراد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ کیا اہل دقت نے، مفسرین نے اس آیے کی تفسیر کے اندر بیان کیا، اور وہ بہت ہی حسین منظر ہے کہ یہاں زمین پر خلیفہ بنانے سے مراد، زمین پر وارث بنانے سے مراد، زمین پر امام بنانے سے مراد زمین دار الخلافہ ہے اس پوری کائنات کے لیے، یعنی جو زمین پر امام بنایا جائے گا وہ پوری کائنات پر امام ہے۔ زمین دار الخلافہ ہے بھائی، جو امام ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، حاکم ہے، وہ کسی ایک جگہ تو بیٹھے گا، بس وہ جس جگہ بیٹھتا ہے اسی کو دار الخلافہ کہا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے زمین کو دار الخلافہ بنایا ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہہ لوں کہ ہم لوگ دار الخلافہ میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ میری اور آپ کی عزت ہے کہ ہم وہاں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا امام رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی یہ زمین پر امام اور زمین پر اللہ نے وارث بنانے کا ارادہ کیا ہے۔